يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله السميع العليم من صل على سيدنا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أفضل الذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ایتی احترام کے لائق اہل ایمان، دیکھنے سننے والے، اللہ رب العالمین دونوں جہان کی سلامتی آپ کو نصیب کرے. رمضان المبارک کا پہلا جمعہ نہایت ہی برکتوں کے اضافے کے ساتھ ہم پہ سایہ فگن ہے اور رحمتیں بخششیں نچھاور ہو رہی ہیں. درود و سلام کی کثرتیں اہل ایمان کے دل و دماغ کو منور کر رہی ہیں. جیسے ہی درود و سلام پڑھا جائے بیک وقت دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں. ویسے نیکی کرو کوئی تو ایک فرشتہ لکھتا ہے، دوسرا فارغ بیٹھا ہوتا ہے، اور گناہ کرو تو پھر صاف ظاہر ہے وہ لکھنے والا اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے اور نیکیوں والا خاموش بیٹھا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی بندہ خدا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو دونوں مصروف ہوتے ہیں. ایک نیکیاں لکھنے میں مصروف ہوتا ہے، دوسرا گناہ مٹانے میں مصروف ہوتا ہے. اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. رب العالمین درجوں کی بلندی عطا کرتے ہیں اپنی بارگاہ سے، اور یوں سمجھو کہ بیک وقت بندے کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی حاضری ہے اور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضری ہے. اور احسان نبی پاک کے کروڑوں ہیں ہم پر. جب بندہ بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے تو پھر نبی پاک توجہ فرما دیں تو ایک دفعہ بھی اگر ہمارے کروڑوں درود و سلام اگر ہم پڑھ لیں، اگر ایک مرتبہ بھی
وہ وہاں سے ہمیں سلامتی کا جواب عطا ہو جائے تو دونوں جہان کی کامیابیوں کی ضمانت ہے۔ اللہ نور و سرور میں رہتے ہوئے اپنے اور اپنے حبیب کریم پاک کی محبت میں جینا نصیب فرمائے۔ آج تھوڑا سا جو وقت ہے، ہم نبی پاک صاحب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی شہزادی جسے سیدہ خاتون جنت کہا جاتا ہے اور بڑی لاڈلی شہزادی ہیں، چونکہ ان کا وصال پاک 3 رمضان المبارک کو ہوا، اس حوالے سے کچھ ہم حاضری دینے کی کوشش کریں گے۔ وہ بڑی اونچی بارگاہ ہے سیدہ پاک کی، یہ شہزادی ہیں، شہزادی کونین، جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بڑا ہی پیار فرماتے، اور آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے بدن کا حصہ ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور اس پر علماء کرام بولے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک کا گستاخ کافر ہو جاتا ہے، اس طرح سیدہ پاک کی بے ادبی کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کو اللہ نے طہارت کا وہ عظیم مقام عطا فرمایا ہے کہ جو اس سے پہلے نہ دیکھنے میں آیا ہے نہ سننے میں آیا ہے۔ گھرانے تو پہلے انبیاء کے بھی تھے نا، لیکن انبیاء کے گھرانوں میں سے نبی پاک کا جو گھرانہ ہے، جو فیملی ہے، اس کی اپنی ہی شان ہے، اپنا ہی مقام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی آپ سے بھی بڑا پیار کرتی ہے، صاف ظاہر ہے شہزادی ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ٹوٹ کر آپ سے محبت کرتے، اور حدیث شریف میں آتا ہے، اور یہ حدیث شریف روایت کرتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھے ہوتے اور سیدہ تشریف لاتی، قام الیہا فقبلہا واجلسہا فی مجلسہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ جو بچیوں کو حقیر سمجھتے، وہ لوگ جو نعوذ باللہ عورت کو کوئی مقام نہیں دیتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام میں، داعی اسلام نے انہیں کیا مقام دیا ہے، ماں کا شرف دیا ہے، بیٹی ہونے کا شرف عطا کیا ہے، جی بہنیں بنایا ہے، اور ان کے مقام ہیں، ان کو عظمتیں ہیں، لیکن بیٹی ہونے کی نسبت کتنا بڑا اعزاز ہے کہ بیٹیوں کو دفن کرنے والے لوگوں کے محلے میں کائنات کے والی اپنی بیٹی کے لیے شفقتاً محبتاً کھڑے ہو جاتے۔ یہ جو آپ کا کھڑا ہونا ہے نا، یہ تعظیماً نہیں ہے۔ بعض لوگ بھولتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا جملے بولتے رہتے ہیں، یہ کائنات کے والی کا اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہونا یہ شفقت ہے، یہ محبت ہے، ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ جی اللہ نے کائنات میں بعد از خدا بزرگ تو ہی کیسا موقع، یہ باقی جس کو بڑائی ملتی ہے، عظمت ملتی ہے، یہ اللہ نبی پاک کے طفیل عطا کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو آپ کا کھڑا ہونا ہے یہ احترام ہے۔ آپ نے دیکھا بعض دفعہ بڑے لوگ چھوٹوں کو احترام دیتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، شفقتاً ایسا کرتے ہیں تاکہ ان کی وقت بڑھے، ان کی عزت بڑھے۔ بعض دفعہ شیخ کامل اپنے کسی خاص مرید پر کوئی خاص شفقت کر دیتا ہے، جی والد گرامی کبھی کسی بیٹے کی اچھی بات پر کھڑے ہو کر بوسہ لے لیتے ہیں، پیار کر دیتے ہیں، بیٹوں میں اس کی عظمت دکھاتے تھے۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سیدہ کے پاک کے لیے کھڑے ہوا، یہ سرکار شفقت فرماتے ہیں، اپنی بارگاہ سے بتاتے ہیں کہ بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھو، دیکھو محمد کس طرح بیٹی سے پیار کرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی آپ کیا کرتے پھر بوسہ لیتے، جی بیٹی کا بوسہ لیتے، سیدہ کا بوسہ لیتے، فقبلہا۔ اب بیٹیاں کتنی بڑی رحمت، راحت ہے، رحمت، نبی پاک نے انہیں رحمت قرار دیا ہے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیار کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اس لیے بیٹیوں کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھو، یہ بیٹے اور بیٹی یہ قرب میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں، اور یاد رکھیں کہ جب بھی گھر میں کوئی چیز لاؤ نا، سب سے پہلے بیٹیوں کو، ان کے بڑے نازک سے دل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ ناراض ہو جاتی ہے،
کبھی ان کو احساس کمتری میں مبتلا ہونا ہونے دو، ان سے پیار کرو، بیٹوں سے بڑھ کر پیار کرو، یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ قیامت کے دن یہ بیٹیاں خدا کے عذاب کے سامنے، جہنم کے شعلوں کے سامنے ڈھال بن جائیں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ جس نے اپنی 2 یا 3 بیٹیوں کی کفایت کی، اس کی تربیت کی اور پھر ان کے نکاح کیا، تو قیامت کے دن وہ شخص میرے اس طرح میری انگلیوں کی طرح میرے قریب ہوگا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی سے پیار فرماتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پر انہیں بٹھاتے ہیں، اور یہی حال سیدہ بھی فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے، وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، اٹھ کے نبی پاک کی پیشانی کا بوسہ لیتے اور اس کے بعد نبی پاک کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے۔ تو سیدہ پاک کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ، سمیت بذالک لأن اللہ تعالی فاطمہ عن النار۔ ان کا نام مفسرین محدثین لکھتے ہیں فاطمہ کہتے ہیں چھڑانی والی کو، کیونکہ سیدہ فاطمہ کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے چھڑا دیا، دور کر دیا، اس لیے آپ کا نام فاطمہ ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ آپ کا نام اس لیے رکھا گیا انما سمیت لأن اللہ فاطمہ ومحبیہا عن النار، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی جہنم کی آگ سے دور کر دیا ہے اور ان سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ نے جہنم سے محفوظ کر دیا۔ تو سیدہ پاک سے عقیدت، آپ سے محبت، آپ کا احترام، یہ جنت کی ضمانت ہے۔ اور دوسرا آپ کو ایک شان خاص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل نصیب ہوئی ہے کہ عام عورتوں کی طرح جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے حالت نفاس ہوتی ہے، تو آپ پر ایک لمحے کے لیے وہ حالت آتی ہے، اس کے بعد آپ پھر پاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کی کوئی نماز بھی قضا نہیں ہے۔ یہ خاص طہارت ہے جو اللہ اپنے اس خاص بندی نبی پاک کی شہزادی کو عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین کے اس لیے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ زہرا کا میننگ یہی ہے کہ اللہ وہ خاص عظمت اور وہ خاص رفعت اور وہ شان اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی۔ پھر آپ کا اسم گرامی ہے بطول، جی سیدات نساء العالمین، سیدات نساء اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار، جی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ زہرا کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ کو یہ طور خاص نصیب ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بطول جو آپ کا ٹائٹل ہے، اس کا معنی ہے کہ دین میں، حسب میں، نسب میں آپ منفرد، اکیلی، ان کو یہ خاص شان اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا، اسی مقدس القاب کو سامنے رکھتے ہوئے خاکسار نے آپ کی بارگاہ بے کسبنا میں سلام کے شعر عرض کیا ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں تاکہ سب کی حاضری لگ جائے۔ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا، سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا، مادر کل امامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور آگے عرض کیا ہے کہ سیدہ پاک چونکہ چکی خود پیسا کر، سادہ لباس پہنتے ہیں، پردے کا اتنا اہتمام ہے کہ کبھی آسمان کے سورج نے بھی سر کے بال نہیں دیکھے۔ اور سادگی، قناعت، آپ کا اس میں پاک ایک راضیہ بھی ہے، مرضیہ، یعنی اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا، جو دے دیا اسی پہ قناعت، اور جو ملا اس میں سخاوت اور قناعت ہے۔ اور ایک دفعہ گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں، لونڈیاں مال غنیمت میں، عرض کی کہ جاؤ عرض کرو، آپ تشریف لے گئیں، ہاتھ جو ہیں وہ سوجے ہوئے ہیں،
پانی بھی لانا ہوتا ہے کنویں سے، گھر کا کام کاج، حسنین کی تربیت بھی کرنی ہے، سکھانا بھی ہے، ان کا دیکھ بھال بھی کرنی ہے، چکی بھی پیس رہی ہے، گھر کے سارے کام کاج کر رہی ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدھ لونڈی مجھے بھی دے دی جائے تاکہ جو ہمارے گھر کا کام کاج کرے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیاں تقسیم کر رہے ہیں، وہاں صاحب ہو تیرے، وہ تم آپ لے جاؤ، وہ آپ لے جاؤ، یہ غلام آپ لے جاؤ۔ لیکن جب آپ کی باری آئی فرمایا سیدہ کیا میں آپ کو اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ فرمائیے، ابا حضور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا آپ ایسا کرو 33 بار سبحان اللہ پڑھا، 33 بار الحمدللہ پڑھا اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا، یہ اس سے بہتر ہے۔ اور یہ آپ کے نام سے یہ تسبیح مشہور ہے، تسبیح فاطمی، تسبیح فاطمی، یہ آپ کے نام سے ہے۔ اور یہ تسبیح پڑھنے سے یہ خصوصی وظیفہ ہے، ایک تو نمازوں کے بعد ہے، جتنی بڑی تھکاوٹ بھی ہو نا یہ تسبیح رات پڑھ کے سویا کرو۔ اور خاص کر عورتوں سے بھی گزارش کروں گا، اسلامی بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش کروں گا، یہ سیدہ کا وظیفہ ہے، سونے سے پہلے پڑھیں، جتنی بھی تھکاوٹ ہوگی ختم ہو جائے۔ تو یہ سیدہ پاک کو آپ نے مال غنیمت سے ایک لونڈی نہیں دی۔ لوگ باغ فدق کی سٹوریاں بنانے پھرتے ہیں، یہ ہو گیا ہے تو وہ ہو گیا ہے جناب۔ اور خدا کے بندوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے فقر کو پسند فرمایا ہے۔ زمانے کے خزانے اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، لیکن فقر اختیار کر کے اگر باغ فدق کی آپ مالک ہیں، آپ کو ہبہ ملا ہے، تو خدا کے بندوں پھر یہ سادگی اور پھر یہ کئی دن کے فاقے، جی اپنے ہاتھوں سے چکی پیسنا، پھر تو نوکرانے ہوتے آتے، جی صوچنے کی بات ہے۔ پھر کئی مار کے غزوے، بڑے بڑے صحابہ کرام نے اعلان کیے کہ ہماری طرف سے اتنے حضرت ابوبکر صدیق دیگر صحابہ کی مثال دے رہا ہوں، کوئی ایک بات دکھاؤ کہ سید نے کبھی اعلان کیا، حالانکہ سخاوت تو ان کی گھر کی لونڈی ہے۔ اسی لیے نہیں ہے کہ ظاہری دنیا میں آپ نے فقر کی حالت میں زندگی گزاری، حالانکہ ہزاروں دینار مالیت سالانہ آ رہی ہے باغ فدق کی، اگر وہ آپ کو آتی تو آپ کو مدینہ شریف کے سب سے امیر ترین عورت ہوتی۔ لیکن یہ سٹوریاں ہیں جھوٹی بڑھا کے صحابہ کرام کی توہین کی جاتی ہے، حالانکہ وہی باغ فدق ہے جس طرح حضرت صدیق نے اپنے دور میں اہل بیت اطہار کے لیے اس کو خرچ کیا ہے، دیگر فقراء کے لیے خرچ، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق، اسی طرح فاروق اعظم، اسی طرح عثمان غنی اور اسی طرح مولا علی۔ یہ سٹوریاں ہیں، ان کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ سخاوت کی تاجدار ہیں، وہ جنت کی مالکہ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں حالت فقر ان لوگوں نے پسند کیا ہوا تھا، تو سیدہ پاک کو تو ایک لونڈی بھی نبی پاک علیہ السلام نے عطا نہیں فرمائی، الٹا وظیفہ عطا کر دیا جی۔ اور ایک دن ام ایمن آئی ہے، اور وہ آئی، دیکھا سیدہ آرام فرمایا، دروازہ بند، سادہ قسم کے دروازے تھے، انہیں دیکھا کہ دروازہ بند ہے، چکی چلنے کی آواز آ رہی ہے، اور انہوں نے اس سراغ سے دیکھا تو سیدہ آرام فرمائے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ وہ ڈری کہ یہ معاملہ کیا ہے، وہ آرام فرمائے سیدہ، ادھر چکی خود چل رہی ہے۔ وہ دوڑی واپس گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہزادی کے ہاتھوں میں یہ معاملہ دیکھا ہے، وہ سوئی ہوئی ہے، چکی چل رہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ام ایمن بات یہ ہے کہ آج میری فاطمہ چکی چلا کے تھک گئی، تھوڑی دیر سو گئی، اللہ نے ڈیوٹی دی فرشتوں کو، جلدی جاؤ فاطمہ کی جگہ آج چکی تم چلا۔ جن کے اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے عرض کیا، جن کے گھر پر فرشتے کریں نوکری، جن کے گھر پر فرشتے کریں نوکری، باب نور ولایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شان تو قیامت کے دن دیکھنے والی ہوگی نا، جب سیدہ پاک آئیں گی، سب نے گزرنا ہے نا جنت کی طرف، اور جب آپ تشریف لائیں گی تو روایت میں آتا ہے عرش کی بلندیوں سے آواز بلند ہوگی، اور آواز کیا بلند ہوگی؟ آواز بلند ہوگی، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اور 70,000 حوریں دائیں
70,000 بائیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، کیونکہ رب کی مرضی نہیں کہ سیدہ نے جو ہے اپنا پردہ زندگی میں قائم رکھا ہے، حشر کے میدان میں بھی کوئی کسی کی نظر سیدہ پہ نہ پڑے۔ 70,000 حوریں دائیں بائیں ہوں گی اور آواز بلند ہوگی، سب اپنی گردیں جھکاؤ، نظریں نیچی کرو، اس وقت تک نظریں نیچی کرو جب تک محمد کی شہزادی گزر نہیں جاتی۔ تو سیدہ پاک کی حضور ایک منقبت ہے، اور میں چاہتا ہوں وہ بھی گزارش عرض پیش کروں۔ محفل سجی ہوئی ہے، ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں ہم سب کی حاضری وہاں لگ جائے، اور میں نے آپ کی بارگاہ میں یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، حقیر سی کوشش ہے، دعا کرو قبول ہو جائے۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آج بھی سیدہ پاک کی حضور حاضری دو نا، اور عرض کرو کہ یا رسول اللہ آپ کی شہزادی کے پاس آ گئے، اور سیدہ سے عرض کرو کہ سیدہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سے سفارش کریں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں ہمارا تجربہ ہے رد نہیں ہوتا، کرم ہو جاتے ہیں۔ تو سیدہ پاک کی بارگاہ میں راد قلب نبی ہے حضرت زہرا بطول، بانوے مولا علی حضرت زہرا بطول، صاحب قرآن کے گر اور ماں خدیجہ کی گود میں، آغوش رحمت میں پلی ہے حضرت زہرا بطول، سیدہ زینب رقیہ پیار تھی کلثوم بھی، بیٹیوں میں لاڈلی ہے حضرت زہرا بطول، مصطفیٰ شیر خدا اور حسنین جس میں پھول ہے، باغ احمد کی کلی ہے حضرت زہرا بطول۔ ابھی جو روایت میں نے سنائی ہے اس کا نقشہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حشر میں ہوگی منادی سب جھکاؤ سر، ابھی جانب جنت چلی ہے حضرت زہرا بطول۔ یہ مقام سیدہ کی خبر کہاں سے ملے گی؟ مرشد کامل نے سالک راز یہ سمجھا دیا، تیری مانگت سب ولی ہے حضرت زہرا بطول، تیرے مانگت سب ولی ہے حضرت زہرا بطول۔ تمام اہل ایمان سے میں گزارش کروں گا کہ آج رات اصالہ ثواب کے لیے افطاری سے پہلے خصوصی عطیہ کریں بارگاہ سیدہ پاک میں، خصوصی عطیہ کریں۔ کلام جو پڑھا ہے دن وقت وہ سب اپنے لیے اور سب کے لیے دعا مانگنی ہے۔ مسجد کی جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے دعا مانگنی ہے، کسی لحاظ سے بھی جو خدمت ہو رہی ہے، جی مالی لحاظ سے جو کرتے ہیں ان کی بھی، اور خصوصی طور پہ میں گزارش کروں گا ہمارا مدرسہ کی خدمت کرنے والوں کے لیے بھی دعا مانگو۔ دیہاتی علاقے میں ان سب جو چلانے والے ہیں الحمدللہ کثرت پیٹر برا کے اہل ایمان ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹی ہیں، آج بھی ایک معقول خدمت حاجی اللہ دیتا صاحب کی فیملی کر رہی ہے، ان کے گھر بچے بچیوں کے لیے سب کی استقامت و دین پیار کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اہل بیت اطہار کے محبت والوں میں ہمیں اٹھنا نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔